اور اس کنوینر کے اس کانفرنس کے روح رواں رمانہ مورتی صاحب، محترم شبیر صاحب اور بہت سے یہاں سادھو سنت آئے ہیں. میں بہت عزت کرتا ہوں سادھوؤں کی، بہت زیادہ. بیچارے ادھر جڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی ادھر لگائی ہوتی ہے. ابھی جو پتا چلا مجھے 40 سال سے وہ جو اڑیسہ کے بزرگ آئے ہیں وہ 40 سال سے ادھر ہی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. اپنے آپ کو مارنا، ختم کرنا اور پھر کسی کے ساتھ جڑ جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر پورے ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہمارے بڑے بھائی، دوست، ساتھی، بہنیں، مائیں بہت سی آئی ہیں. میں تمام کو آج مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ آتے رہیں گے. اور ہمیں سب کو یہ جو آرگنائزیشن ہے جو مورتی صاحب کی ہے، رمانہ مورتی صاحب نے سٹارٹ کیا، اب یہ ان کی بھی نہیں رہی ہے. جو سٹارٹ کرتے ہیں پبلک کو دے دیتے ہیں، یہ پبلک چلاتی ہے، یہ اب ان کی نہیں رہی. کیونکہ پورے ہندوستان سے، ہر طرف سے جب لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے اپنا بال جو تھا وہ لوگوں کے پاس پھینک دیا ہے. اب اس بال کو لوگوں نے محفوظ رکھنا، اور یہ آرگنائزیشن تبھی زندہ رہے گی جب اس کو واقعی ہر آدمی جو ہے اپنی تن من دھن سے اس پر کام کرے گا. ہمارے جموں کشمیر میں تھوڑے حالات آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں بہت خراب سے حالات ہیں، وہاں ہماری بڑی مجبوریاں ہیں. پھر بھی میں نے پچھلے سال ان کو دعوت دی تھی، آپ آئیں، ہم آپ کا ایک بہت بڑا پروگرام وہاں کروائیں گے. میں نے ان کو دعوت دی تھی. ارے وہاں بہت مجبوری ہے. میں ابھی بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا سی او جیسے ڈی ایس پی بڑے بڑے آفیسر لوگ ہیں، ان کو ملٹنٹوں نے مار دیا. بڑے بڑے افسر مار دیتے. ملٹنٹ کہیں چلتا ہوتا ہے تو اٹھایا تو دیکھا آگے کیا ہے، ان کو یہ نہیں، ان کو انسان نطور مارنا ہوتا ہے. اب سی او جیسا رینک کا آدمی، کمانڈنگ آفیسر، ڈی ایس پی، میجر بیچارے تو بہت سے چلے گئے وہاں پر. یہ کیا وجہ ہے؟ حالات ہمارے ایسے ہیں وہاں، بہت ہماری اسٹیٹ کی حالت کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہماری مجبوریاں بہت سی ہیں. ہم ہر چیز جو ہے کھل کے بات نہیں کر سکتے، ہم ہر چیز جو ہے بات بیان نہیں کر سکتے ہیں. کریں گے تو دوسرے تیسرے دن ضرور دروازے پر کوئی دستک دے گا، وہ دستک دے گا، وہ کہے گا آپ نے کیا کہا. اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت چپ ہی ہو جاتے. حالات وہاں ایسے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی آہستہ آہستہ کافی سدھر رہے ہیں. بہت سے حالات تو چلتے ہیں، اور اس کے سدھرنے کا حل ہی یہی ہے کہ جب تک ہماری سینٹرل گورنمنٹ بڑی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس جموں کشمیر کے عوام کے زخموں پر، وہ جو زخم ہیں ان زخموں کو مرہم پٹی نہیں کرے گی، ان کے ساتھ دل و جان سے محبت نہیں کرے گی، تب تک حالات بننے والے وہاں لگتے نہیں. یہ حقیقت، میں ایک جموں کشمیر کا شہری ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، تب تک نہیں بنے گا کچھ بھی. کیونکہ حالات اب یہ تو یہاں وہ ڈیبیٹ ہوتا، میں اس میں بات کرتا، وہ ڈیبیٹ ابھی نہیں ہے یہاں پر، لیکن جنرلی ایک حالات وہاں ایسے ہیں. خیر پھر بھی ہم ہر پروگرام وہاں نہیں کر سکتے ہیں کھلے طور پر عوام الناس کے بیچ میں. پھر بھی میں نے لاسٹ ایئر مورتی صاحب کو گزارش کی تھی 2 سال پہلے کہ آپ وہاں آئیں، ہم ایک بہترین پروگرام وہاں ہم کروائیں گے، اس آرگنائزیشن کو وہاں بھی انٹروڈیوس کریں گے. اب یہ انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، اڑیسہ والوں کی ذمہ داری ہے اڑیسہ میں یہ پروگرام کروائیں، سارے ہم وہاں آئیں. یہ بنگال کی ذمہ داری ہے، بنگال والے پروگرام کروائیں، ہم سارے وہاں آئیں. اب ان کی نہیں ہے، انہوں نے آرگنائز کرنا، پیچھے سے اوپر سے ہاتھ رکھنا. تو اس طرح سے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن جیسا بھی ان کے ذہن میں ایک نظریہ تھا، سوچ تھی. میں تو حیران ہوں، جب کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ کرتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں کیسے پیسے اکٹھے کروں.
मटीरियलिज्म है, आज मटीरियलिज्म है, मटीरियलिस्ट लोग बन चुके हैं, सिर्फ दौलत के पीछे। दौलत कहाँ से मिलेगी? वो चोरी करो, बेईमानी करो, धोखा करो, उससे करते हैं। लेकिन हैरान हूं, रमाना मूर्ति साहब ने इंजीनियरिंग करके छोड़ दी। जब इनको एक सच्ची बात जहन में आई, इनके जहन में एक बात बैठी कि सोच बदलनी है, अवाम को बदलना है, अवाम की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। और लोगों की खिदमत यही है कि आप जब लोगों को आराम पहुंचाएंगे, जहन देंगे, सोच देंगे, फिक्र देंगे, तो ये एक बहुत बड़ी उधर अल्लाह के यहाँ भी है, उसका कबूलियत मिलेगी और लोगों में भी मिलेगी। और एक संत ये भी बने हैं, मैंने अभी इनसे कभी वो बात की नहीं, पिछले 2 साल पहले आया था, मैंने इनसे कभी ये बात की नहीं। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है इस शख्स की, जो इन्होंने एक जेहो को ऑर्गेनाइजेशन कायम करके एक वजूद बनाया। आज हम हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक नजरिया लेकर चल रहे हैं, सोच लेकर, और हमारी ड्यूटी बनती है पूरी, हमारे जो जी शऊर, पढ़े लिखे, जहन रखने वाले, सोच रखने वाले, फिक्र रखने वाले, एक तो आए हम, वो फारसी में कहते नशिस्तुन गुफ्तुन बरखास्तुन, नशिस्तुन गुफ्तुन बरखास्तुन होता है कि हम आए, बातें की, क्या बैठे, बातें की, खाना खाए, चलेगी, एक वो होता है। दूसरी है कि हम इसके लिए दर्दमंद रखें, फिक्रमंद रहें, हमारे अंदर ये एहसास हो कि हम ये मिशल जो है, ये रोशनी जो है, ये जो चिराग है, ये हर घर घर तक पहुंचाएं, हर घर में जाएं और ये मिशन जो है, जेहो का मिशन जो है, इसको फैलाएं और इसको आगे ले जाएं। जैसा अभी ये अंग्रेजी में बता रहे थे, मैं उधर से देख रहा था, कितनी कीमती बातें बता रहे थे कि भाई हमने हिंदुस्तान में ऐसी कौम तैयार करनी जिसके अंदर मोहब्बत, इखलास, क्या इल्म, आला इंसान बनने की कोशिश करनी, ये बता रहे थे। तो इसलिए भाई मैं तमाम से फिर गुजारिश करूंगा कि आप लोग, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, एक एक दो दो ना आए, तीन तीन नहीं आए, बल्कि मैं तो परसों कहा था 2-4 साथियों को आने के लिए, तो लेकिन कुछ मजबूरियां थी तो वो निकल नहीं सके, वरना 2-4 साथी मेरे साथ तैयार हो गए थे आने के लिए वो यहाँ, लेकिन कुछ मजबूरी हो गई थोड़ी सी, हमारे वहाँ कहीं आगे पीछे 2-4 डेथ्स होगी तो उसकी वजह से वो निकल नहीं सके, अदरवाइज 2-4 लोग में साथ लाता था। तो इसलिए हम सारे लोग जो हैं मिल के इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं, इसमें जान डालें, इसमें मेहनत करें, इसको अच्छा बनाएं। क्या तुम ये ख्वाब देखते हो? बोलो मुंह से, देखते हो ख्वाब? भाई ये ख्वाब देखते हो? ये ख्वाब भी देखना हमने। तो इसलिए भाई हमें भी अहद करना है, वादा करना है कि हमने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर ले जाना है, दूर तक ले जाना है और काम करना है। एक तो यही है। दूसरा यह है कि इनकी तरफ से वो अल्लामा इकबाल का शेर है, उन्होंने कहा फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का। मूर्ति साहब, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। तो ये बूटे जो हैं आपने लगाए हैं शबीर साहब और आप लोगों ने, इनको अब और खून देना है, इनको और मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे ये बूटे चलो सूख जाएंगे, ये चलेंगे नहीं आगे फिर। इसलिए आपको इस पर मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, और फिर जाकर हम इस तहरीक को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको अच्छा बनाएंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, तरक्की करेंगे, हम समाज के हर मैदान में आगे बढ़ेंगे। तो और कुछ नहीं है, ये ज़रूरी ख्वाब मैंने देखा आज, मुझे बड़ी खुशी हुई जब गांधी जी को सुबह हमने वहाँ पर मालाएं पहनाई, उस स्टेचू को मालाएं पहनाई, तो मुझे महसूस हुआ हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की यूनिवर्सिटी ज़रूर बनी है, लेकिन महात्मा गांधी की गवर्नमेंट ने नहीं बनाई आज तक। ये सुन लेना सर, महात्मा गांधी की नहीं बनी, इंदिरा गांधी की बनी। इस वक्त नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी है जी, और भी बहुत सी हैं, वो खोल देते हैं। जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो भी एक है वहाँ पर दिल्ली में हमारी है, लेकिन महात्मा गांधी को नहीं किसी ने बनाया। महात्मा गांधी के बड़े बड़े अजीम ख्वाब थे, अजीम ख्वाब। मैं हैरान हूँ, उसका बाप सबसे अमीर आदमी था, आपने पढ़ा होगा,
اور عظیم باپ ہونے کے ناطے ساری زندگی ننگا رہا، ایک دھوتی پہن دی اور دھوتی پر ہی چلا گیا۔ اس دھوتی نے کیا کیا انقلاب لائے، انگریز ڈر گیا صرف دھوتی سے۔ جس وقت اس نے اناؤنس کر دیا تھا 3 چیزوں کا، اس نے کہا تھا بیرونی کا کپڑے، جو انگریز کے کپڑے یہ نہیں پہنیں گے، وعدہ کر لو۔ اور اسی بات جس نے اسے وعدہ کر دیا تھا کہ بیرونی کپڑے نہیں پہنیں گے، اس نے کہا میں یہ کروں گا، میں لنگوٹ پہن لوں گا، میں دھوتی پہنوں گا۔ اس نے دھوتی پہننے شروع کر دی اور انگریز کو پتا چل گیا اس کی تحریک جو ہے کامیاب ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سی آنسا کا جو درس دیا تھا، بہت سے درس دیے تھے، وہ بڑے یقیناً بڑے قیمتی ہیں، بہت اونچے ہیں۔ میں واقعی مہاتما گاندھی کا بڑا شوقین بھی ہوں اور ذہن رکھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہندوستان میں اس گلدستے میں، اس زمین میں پیدا ہوں، جو اس ملک کو اور 100 سال 2 سال، اوپر والے تک فیصلہ بھی ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کب تک ہم زندہ ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمارا ایمان یہی ہے، لیکن ایسے ہی لوگ پیدا ہو جائیں جو اس گلدستے کے اندر خوبصورتی دیتے رہیں، پھول دیتے رہیں، خوشبوئیں پھیلاتے رہیں اور لوگوں کے کام آتے رہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم لوگ سارے سنسر بن کے رہیں گے۔ تو اسی لیے میں نے آج جو بتایا ہے مورتی صاحب آپ سے بھی، جو بھی یہاں پر یہ جو 2 ہیں کہ ایک یونیورسٹی مہاتما گاندھی کے نام سے بنائی جائے، یہ بھی صدیوں کے لیے، جب تک ہم زندہ ہیں، زندہ نہیں ہمارے بعد بھی اس کا ثواب ساری قوم کو پڑھتے رہیں گے، لوگ بڑھتے رہیں گے اور ساری قوم کا ملتا رہے گا۔ یہ میری ایک تجویز آج ہے، باقی میں نہیں کہوں گا سر ایسا کہ یہ کرو ہی کرو۔ ایک میں تعلیمی ادارہ، تعلیمی ایک آدمی ہوں اور تعلیمی رائے پیش کر رہا ہوں، اور یہی جس طرح اتنی زمین ہے، اتنے آشرم ہے، اور ان میں آہستہ اگر کوشش کی جائے، دنیا بڑی کام کی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنی تو سر سید احمد خان نے بھیک مانگا، اور ہی واز دا فرسٹ مین کہ جو اس نے کہا مسلمانوں کو انگریزی پڑھو۔ مسلمان بیوقوف تھے، یہ کہا وہ ملا نے فتویٰ دیا کافری کا، نیچری کا، کہا یہ کیا کہہ رہا، ملاؤں نے فتویٰ دے دیا، شبیر صاحب جانتے ہوں گے اچھی طرح سے، کافری کا، نیچری کا، کہا یہ کیا، کہا تو کہتا انگریزی پڑھو، انگریزی کس نے پڑھنی۔ لیکن آج دیکھیے، آج وہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے، جو بھیک مانگ کے لیے، اس کو ایک بار چندہ مانگنے کے لیے گئے، سننا ذرا غور سے، یہ بھی بات کہہ رہا ہوں، چندہ مانگنے کے لیے گئے اور بڑے رئیس تھے کوئی، اور انہوں نے کیا کیا، چندہ کے بجائے جوتوں کا ہار پہنا دیا سر سید احمد خان کو، جوتوں کا ہار۔ اس نے اٹھائے وہ جوتے لائے، اور جو وہ علی گڑھ کی تعمیر ہے، میں نے وہ کمرہ دیکھا، اس کے نیچے بنیاد میں وہی جوتے ڈالے۔ دیکھ لیجئے یہ کیا اخلاص ہے۔ دوسری بار گئے، کسی امیر نے ٹھٹھا کیا، گھر کی ساری گندگی جو تھی، گندگی، کہا مجھے چندہ دے دو، انہوں نے ساری گندگی اکٹھی کر دی اور ایک ٹین میں رکھ دی۔ اب داڑھی اس کی اتنی لمبی تھی، لمبی داڑھی والا تھا، تو وہ جب گیا کہا وہ ادھر پڑی ہے، جاؤ چندہ لے لو۔ وہاں گیا، وہاں دیکھا غلاظت کا ٹوکرا تھا، غلاظت کا ٹوکرا۔ سر سید کہتا ہے، مجھے لکھتا ہے وہ کہ مجھے اب شرم آ رہی ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں کہ داڑھی کو دیکھوں، اور پھر کہتا ہے میں نے وہ غلاظت کا ٹوکرا اٹھایا اور اپنے جیب پر، کندھے پر، اور جا کر کسی امیر کے کھیت میں ڈالا۔ اس کو کہا تمہارے کھیت میں اگر کوئی کھاد ڈالے تم، وہ امیر کو جو پتا چلا کہ سر سید کو اس طرح ٹھٹھا کیا ہے، تو انہوں نے 10,000 روپیہ اس وقت دیا۔ اور علی گڑھ اگر آپ کبھی جائیں، وہاں دیکھیے، وہاں بڑے بڑے امیروں نے جتنا چندہ دیا، اس نام کے اوپر وہ کمرہ بنا ہوا، وہاں اس کی پٹی لگی ہوئی ہے، وہ پٹی لگی ہے۔ تعلیم وہ ہے، نسلوں کو کام دے رہی ہے۔ وہ 70-80 سال سے وہ بھی یونیورسٹی پورے دنیا کو، ہندوستان کی عظیم 7 یونیورسٹی ہیں، ان میں علی گڑھ بھی ایک ہے، ان میں علی گڑھ بھی ایک ہے، اور فیض دے رہی ہے، بانٹ رہی ہے، تقسیم دولت بانٹ رہی ہے، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں یہ مہاتما گاندھی کے نام سے بھی ایک یونیورسٹی جناب مورتی صاحب کے ہاتھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بنیاد ڈالیں، باقی ضروری نہیں یہ کر سکیں گے، ہو سکتا ہے آنے والی نسل جو ہے اس کو چلائے، یہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھائی میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ آئے ہیں، آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، بات کی ہے، تو مجھے بھی سننے کا خیال ملا۔ اچھے لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، مجھے ایک غذا ملتی ہے، بنیادی طور پر چھوٹا سا شاعر ہوں۔ آج میں دیکھ رہا تھا ابھی یہ کتاب، میں ایک آپ کے اس پر ایک لکھوں گا، یہ ترانہ لکھوں گا آپ کی آرگنائزیشن پر، اردو میں لکھوں گا، آپ پھر دیکھنا ترانہ کس کو کہتے ہیں۔
آپ کی سمجھ ہی نہیں لگتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں جی. ترانہ لکھوں گے اردو میں لکھوں گا اور میں بھیجوں گا آپ کو کہ میں نے دلی میں 2-4 آرگنائزیشن میں جب میں نے فنکشن اٹینڈ کیا تو دیکھا وہاں وہ ترانے ادھر ادھر میں نے کہا آؤ میں لکھتا. میں نے لکھے, ان کی آرگنائزیشن زندہ ہو گئی, کیا آسمان کو چھونے لگے. تو اس لیے میں وہ بھی لکھوں گا, اور بھی کوشش کریں گے ہم جتنا ہم سے ہو سکے. پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کو بھی کبھی موقع ملے وہاں آئیں, وہاں پر آئیں, وہاں پر یہ پروگرام کریں تو ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ, شانہ بشانہ رہیں گے. مختصر ایک ہی بات, یہ آپ کی نظر شیر کہ یہ دنیا میں آئیں گے, دکھ سکھ آئیں گے, ان سے گھبرانا نہیں ہے. آپ کا حوصلہ, آپ کا ذہن بہت بڑا ہونا, اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو آپ کی سوچ صاف ہے. اس کو کون مدد کرے گا؟ اوپر والا. یہ تو سب مانتے ہیں نا, ہندو مسلم سکھ عیسائی خدا ہے, سب کہتے ہیں نا بھگوان ہے یا کوئی وائی گرو ہے یا شریر کوئی بڑا ہے, وہ ہے, اور وہ ہماری چیزوں کو دیکھتا ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے الاعمال بالنیات, الاعمال بالنیات. تمہارے عمل جو ہیں وہ نیتوں پر ہیں. نیت جب آپ کی اچھی ہے تو اوپر والا اچھا پھل دے گا, اگر نیت میری بری ہے تو اوپر والا پھل اچھا نہیں دے گا. تو میں زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگر ہم بھی زندہ رہے. اور بڑی مشکل سے, صحیح بات کہہ رہے ہیں, میں تو آ نہیں رہا تھا, بڑی مشکل سے انہوں نے بہت مجبور کیا, بہت زیادہ مجبور کیا. میری کچھ حالات بھی تھے, ہمارے وہاں قریب میں کچھ ڈیتھس ہوگی, کچھ اور بھی معاملات ہوتے, اب وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے, بہت سفر ہے. وہاں سے جموں تک ہمیں 300 کلومیٹر, پھر وہاں سے ٹرین ملے, ٹرین کو اگر یہاں پہنچنا تھا 3 دن اور 3 راتیں لگتی, 6 دن سفر کر کے پھر مجھے یہاں آنا تھا. اب میں بائیر آ گیا, بائی چانس, اور اس میں بھی مجھے پریشانی ہوئی کچھ تھوڑی سی, مجھے صحت کی پرابلم ہوئی, وہ بھی ہوئی. پھر رات کو چل رہے ہیں, صبح میں صرف 2 گھنٹے سویا ہوں. پچھلے یہ سارے ساتھیوں کو پتا ہے پچھلے 3 دن میں نہیں سوکا, صبح 2 گھنٹے سوئے, تو زیادہ کچھ نہیں کہتے. شکریہ آپ کا ایک بار پھر تمام لوگوں کا کہ آپ یہاں آئیں. والسلام, تھینک یو. جے بھارت. ہاں میں بھی نعرہ مارتا ہوں, جے بھارت, سارے بول دیجیے جے بھارت. ہمارے ہاں انقلاب کے نعرے چلتے ہیں جی, انقلاب کے چلتے ہیں, تو جے بھارت میری طرف سے بھی ہم سارے کو کام کرنا. شکریہ, تھینک یو.